السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی شیئر کی ہے منائل نے۔ منائل ہماری سب سے پہلے سننے والوں میں سے ایک ہے۔ میں نے جب یہ اسٹوری پڑھی تو مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور اوسم لگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ کہانی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو آئیے منائل کی خوفناک اور خطرناک کہانی سنتے ہیں۔ We are 8 family members, including me. ہم 4 سسٹر، ایک برادر، موم اور ڈیڈ اور دادو۔ یہ 2 سال پرانا واقعہ ہے۔ ہم ایک گھر میں شفٹ ہوئے تھے جو رینٹ کا تھا۔ وہاں 6 months اسٹارٹنگ کی بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ گھر میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہاں ایک عجیب سی بات تھی۔ وہاں انٹرنس سے لے کر واش روم کے اندر تک شیطان سے بچنے کی دعا لکھی تھی۔ آپ خود ہی سوچیں، واش روم کے اندر تو کوئی بھی دعائیں نہیں لگانی چاہیے۔ تو میری سب سے بڑی آپی نے وہ دعائیں اتار کر اپنے پاس سنبھال کر رکھ دی۔ میری سب سے بڑی آپی کا نام آفرین ہے اور میری بڑی آپی سے چھوٹی آپی کا نام زینب اور زینب سے چھوٹی نور ہے اور میرا نام ہے منائل اور میرے سب سے چھوٹے بھائی کا نام ہے حسنین۔ وہ دعا آفرین آپی نے نکال کر رکھ دی تھی، بس I always think کہ وہ ان کی سب سے بڑی مسٹیک تھی، بیکاز اس رات ایک کافی عجیب چیز ہوئی۔ میری بڑی آپی یعنی کہ آفرین اور میرے تھرڈ والی آپی نے رات کو چیخنا شروع کر دیا تھا، بہت تیز۔ میری موم باہر دیکھنے گئی، ان کو لگا کہ شاید کسی اور کے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ میرے ڈیڈ گھر پر نہیں تھے۔ میری بڑی آپی اتنی ڈر گئی تھی کہ انہوں نے فوراً بیڈ سے اتر کر لائٹ آن کی اور نیچے بیٹھ کر رونے لگیں۔ میری تھرڈ والی آپی اور سیکنڈ والی آپی کا گلا دبانے لگیں۔ بہت مشکل سے ہم نے ان کا گلا چھڑایا۔ میری تینوں بڑی آپی ایک ہی بیڈ پر تھیں۔ بہت ہی خوفناک ماحول بن گیا تھا اور میں اپنے دادو کے ساتھ سنگل بیڈ پر تھی۔ میری موم داخل ہوتے ہی پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ میری دونوں آپیاں بس منہ سے ایک ہی بات نکال رہی تھیں کہ ایک چیز کوئی آیا تھا، ایک چیز نکلی، کوئی آیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ میں اس وقت بہت زیادہ چھوٹی تھی اور ماحول بھی کچھ ایسا تھا جس سے مجھے اور زیادہ خوف آنے لگا۔ میری موم نے جب یہ سب سنا اور دیکھا تو میری موم نے مجھے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ جا کر سو جاؤں، بٹ میں وہیں کھڑی رہی۔ میں ساری باتیں سن رہی تھی۔ میری سب سے بڑی آپی اور تھرڈ نمبر والی آپی کے پاس کوئی فل بلیک آدمی ٹائپ چیز نے ان کی ٹانگیں کھینچی تھی۔ میری تھرڈ والی آپی اس لیے میرے سیکنڈ والی آپی کا گلا دبا رہی تھی کیونکہ انہیں ہماری آپی بالکل وائٹ دکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی بہن بالکل کمپلیٹلی وائٹ دکھنے لگیں۔ ہم نے اپنے ڈیڈ کو کافی زیادہ کالز کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ پھر ہم نے ان کی کسی کولیگ کو کال کی اور کہا کہ فوراً ہمیں ڈیڈ سے بات کروائیے۔ ڈیڈی یہ سن کر فوراً گھر آئے۔ میرے ڈیڈی نے ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے تھے۔ اس دن کے بعد ہر دن میری تھرڈ والی آپی کو تھپڑ مارتا تھا کوئی۔ میری سب سے بڑی آپی ایک دن روم میں بلینکٹ فولڈ کر رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا مڑ کر دیکھا تو ڈریسنگ پر لپسٹک گری تھی اور کسی نے شیشے پر ان کا نام لکھا تھا۔ میری ماما سب سے چیک کرنے لگیں اور سب سے پوچھنے لگیں کہ کس نے کیا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا۔ ان فیکٹ میری تھرڈ والی آپی کا گلا بھی دبایا جاتا تھا اینڈ جب ہم اس گھر میں اسپیکر پر لاؤڈ والیوم میں سورۃ الرحمن لگاتے تھے تو سب چیزیں ہلنے لگ جاتی تھیں جیسے کہ کوئی بہت تیز زلزلہ ہو۔ فائنلی میرے ڈیڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کسی کو بلائیں گے۔ ہمارے علاوہ تو اب ان سب کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ تو مسئلہ ہے۔ اب انہیں کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس باتوں پر پردہ ڈالتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ میرے ڈیڈ نے جہلم سے ایک پیر کو لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں جو بھی چیز ہے وہ آپ سے ناراض ہے اور وہاں ایک اور چیز بھی کامن تھی جو ہمارے ساتھ اکثر ہوتی تھی، وہ تھی ونڈو پر نوک ہونا۔ ایک دن میری سیکنڈ والی آپی نے مذاق میں بولا وعلیکم السلام، اس کے بعد کھڑکی
اتنی زور سے نوک ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایون میری دادی کو بھی بھاگنا پڑا، اور پیر نے کہا کہ یہ چیز آپ کے ویڈیو کی عزت کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ میری چھوٹے بھائی کے اوپر صبح صبح خون لگا ہوا تھا۔ میرے ڈیڈ کو ان کے ساتھ کسی کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ پھر میرے ڈیڈ نے سیریس لیا۔ ایک اور بات تھی، میرے ساتھ اور میری سیکنڈ والی آپی کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی تھی وہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 10 دن کا ٹائم ہے، گھر بدل لیں۔ ہم نے 2 دیز میں ہی گھر بدل لیا۔ پھر شفٹنگ کے ٹائم بھی بہت کچھ ہوا۔ جب ہمارے کام کرنے والے انکل کنٹینرز اتار رہے تھے تب ان پہ کنٹینرز گر گئے، اس کی روڈ گر گئی، بیڈ ان کے اوپر گرا، سو بہت پرابلمز ہوئی۔ ہم وہاں سے چلے گئے۔ آج اس گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب سے ان پیر جی نے وہاں پر دم کیا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے خوفناک اور خطرناک کہانی تھی، اور یہ کہانی وہ کبھی نہیں بھلا سکتے۔ تھینک یو سو مچ منال، آپ نے ہمارے ساتھ ایک انٹرسٹنگ سی اور بہت ہی ہارر سٹوری شیئر کی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ ایسی مزید سٹوریز مس کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل آپ کو ڈسکرپشن میں دی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔